وہاں پی ایم ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے. نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی, اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے. گواہان نے خود کہا کہ یہ ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے. ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں. میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں. کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک, ان کی بےزتی, ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے. 4 سال 2 سال کی قیدیں, سزائے موت کی چکیاں, کال کوٹریاں, یہ سب بھگت کر, پیشیاں بھگت کر, جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر, احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اور صبح پریس کانفرنس جو ہے وہ عدنان میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, ذرا ڈیلے کرنی پڑی, تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پچھلے 5-6 سال اس ملک کے نظام انصاف کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا, وہ نہ صرف پورے پاکستان نے دیکھا بلکہ بین الاقوامی عدالتوں کے اندر بھی وہ تماشا جان بوجھ کر ملک کی تضحیک کرنے کے لیے لے جایا گیا. آپ نے دیکھا کہ کل صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب, جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے پارلیمنٹ کے اندر, کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب سرخرو ہوئے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت اپوزیشن لیڈر 2018 میں جب آر ٹی ایس بٹھا کر پروجیکٹ عمران 2011 کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اس کو امپلیمنٹ کیا گیا, اس کو پاکستان کے اوپر ترقی کرتے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا, تو 2018 میں نیب کی عدالت نے, اور یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ ان نوجوانوں کے لیے, آج کل کا جو نوجوان ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے, پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا کھلواڑ کیا گیا تھا جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے. اور ان کو 2018 میں نیب کی عدالت لاہور میں صاف پانی کا ایک مقدمہ بنایا گیا. اس صاف پانی کے مقدمے میں بلا کر جب وہ باہر خبر آئی کہ ان کو ایک اور مقدمہ آشیانہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور کیس بنا کہ ساتھ بلایا کسی اور مقدمے کے لیے, سوال کسی اور مقدمے کا, اور جواب میں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. اور بات یہاں تک نہیں رکی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ احد چیمہ صاحب, جو کہ پنجاب کے اندر جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کیا, چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ میٹرو کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ اورنج ٹرین کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں, جس طرح امپلیمنٹ کیا اس کی پنجاب میں مثال نہیں ملتی کسی ایسے افسر کی. اور صرف شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی, بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, ان کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے احد چیمہ صاحب کو پہلے گرفتار کر لیا گیا. اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے تھے, پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دینے کا, ڈیولپمنٹ دینے کا, ترقی دینے کے منصوبے تھے ان کو مکمل کرتے تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا کرپشن کے کیس میں, صرف پرسیپشن بنانے کے لیے. کل ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرخرو کیا, اور عدالتی فیصلے سے. اور یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں آج, اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے, 7 سال کی پیشیاں, 4 سال 2 سال کی قیدیں, سزائے موت کی چکیاں, کال کوٹریاں, یہ سب بھگت کر, پیشیاں بھگت کر, جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر, احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن ہے.
یہ لاڈلا پن نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت بنائے، مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اگر ہمیں ایک ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نااہل کر دیا، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا، تاحیات نااہلی ہو گئی۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا، آشیانہ میں گرفتار کیا گیا، 56 کمپنیاں، گندا نالا، رمضان شوگر مل، جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسڈ بیونڈ مینز ہے، منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، ایسڈ، اور اربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا، پروجیکٹس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منسوخ کر کے۔ اور جب کہیں کچھ نہیں ملا، جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے۔ یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں، کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیک کرنے کے لیے، اپنے ملک کو کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے، این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے انلیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے۔ جب وہاں کی عدالت این سی اے سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں، جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے۔ ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، آج چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے، کدھر گئی؟ کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل، جیلوں پہ جیل، رانا ثنا، ایک فہرست ہے۔ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے، اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ، وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں۔ کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، پی آئی ڈی میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے؟ کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے بعد ہم پریس ٹاکس کرتے تھے، کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے۔ کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے باوجود وہاں پی ایم ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے، نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے۔ گواہان نے خود کہا کہ یہ ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر نیب کی اور رینجرز کے لوگوں کو حملے کروائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے، میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے۔ وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر، رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر، رینجرز کو بھیج کر نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن کی، لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کے
اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا، جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے. آج کے دن کے لیے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.